محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں اسلامی ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 12 ہیں۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جس دن اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے، برکت والے، عزت والے مہینے ہیں۔ فلا ذالک الدین القیم، یہی درست دین ہے، سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم آپس میں ایک دوسرے پر یا تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو ان مہینوں میں۔ محترم حاضرین جمعہ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جس دن اللہ نے آسمان و زمین، جس دن اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اسی دن اللہ نے یہ طے کیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے، ایک سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ جس دن اللہ نے اس کائنات کی شروعات کی، آغاز کیا، اسی دن اللہ نے یہ طے کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے۔ لیکن یہ سال کے 12 مہینے برابر نہیں ہوں گے، اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے ان کے درمیان اونچ نیچ تفاوت کا خیال کیا گیا ہے۔ کچھ مہینے کچھ مہینوں سے بہتر ہیں۔ رمضان کا مہینہ سارے مہینوں سے بہتر ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 12 مہینے میں سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے مہینے ہیں؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں، اس کی طرف اشارہ ہے، لیکن حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 کون سے مہینے ہیں جو حرمت والے، عزت والے، برکت والے مہینے کون سے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں، صرف قرآن سے قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں، قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حدیث کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں اللہ نے کہا 4 مہینے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کا مفہوم، اس کی وضاحت قرآن میں کہیں بھی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے ایک مؤثر خطبہ آپ نے دیا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا اے لوگوں ان الزمان قد استدار کہیئتہ، اے لوگوں بے شک زمانہ گھومتے ہوئے اپنے ہیئت پر آ گیا ہے۔ السنۃ 12 شہرا، ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں 4 بابرکت مہینے ہیں، 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے ایسے ہیں جو مسلسل آتے ہیں، کنٹینیو آتے ہیں، پے در پہ آتے ہیں، واحد فرد، اور ایک ماہ جو ہے الگ سے آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے اللہ کے رسول نے فرمایا حرمت والے مہینے ہیں۔ تو محترم حضرات اور خواتین اسلام، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال کریں۔ انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ، جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ یہ بھی ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، یہ عزت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی حرمت کا ہم کیسے خیال کریں؟ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، ثواب کمانے کی ہم کوشش کریں، فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنن نوافل کا ہم اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کریں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا اہتمام کریں۔ غرض جو کچھ ممکن نیک عمل آپ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس مہینے میں ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔
خبردار، اس مہینے میں اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ عام مہینے میں جرم کرنا، عام مہینے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اور ان حرمت والے مہینے میں نافرمانی کرنا دونوں برابر نہیں، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے عام شہر اور عام کسی بھی بستی میں ہم گناہ کا کام کرتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں ہم گناہ کا کام کرتے ہیں تو دونوں گناہ برابر نہیں۔ گناہ کی سزا مقام اور وقت کے اعتبار سے سزا میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہم چاہیے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکی اور ثواب کمانے کی کوشش کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے، گناہ کا ارتکاب کر کے تم اس مہینے میں ظلم نہ کرو۔ تو اس مہینے میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے ہر قسم کی برائیوں سے بچنا چاہیے، فحش گوئی، غیبت، چغل خوری، یہ ساری باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہر قسم کے نیک عمل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو۔ حج عمرہ جیسے اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں، ان کی تم بے حرمتی مت کرو، مذاق نہ کرو، ان کی بے حرمتی مت کرو۔ ولا الشہر الحرام، اور اسی طرح تم حرمت والے مہینے کی بے حرمتی مت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو محترم حضرات، ان تمام آیات اور احادیث سے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ان اوقات کو غنیمت جانیں، یہ مبارک لمحات ہیں، ان کو غنیمت جاننا چاہیے۔ جیسے ایک تاجر آدمی کے لیے کمانے کا ایک سیزن ہوتا ہے تو اس سیزن کے اوقات کو وہ غنیمت سمجھتا ہے اور جس قدر ہو سکے اس قدر نفع کمانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ بالکل یہ مبارک وہ لمحات ہیں جس میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بہت مواقع اور وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک عمل اور ثواب کمانے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ محترم حضرات، یہ مبارک لمحات اگر جس طرح ہم شعبان شوال کے مہینے کو جس طرح ہم گزار دیتے ہیں، جس طرح ہم کھا پی کر ہم گزار دیتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے نہیں، اگر ہم اسی طرح ہم اس ماہ رجب کو بھی ہم گزار دیں گے تو قیامت کے دن یہ پچھتاوے کا باعث بنے گا، روئیں گے، چلائیں گے، افسوس کریں گے، اللہ کے پاس گڑ گڑا کر کہیں گے اے اللہ وہ مبارک لمحات کو ہم نے ضائع کر دیا، ایک مرتبہ پھر دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم ایسا نیک عمل کر کے آئیں گے جس پر تو اجر خوش ہوگا۔ لیکن ہماری یہ چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کیا ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا؟ کیا ہم نے تمہیں سنبھلنے کا وقت نہیں دیا؟ کیا ہمیں تمہیں توبہ کرنے کے لیے موقع وقت عطا نہیں کیا؟ یصطرخون فیہا، چلائیں گے، چیخیں گے ربنا اخرجنا، اے اللہ پروردگارا تو ہمیں دوزخ سے ہمیں نکال دے، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہم ایسا نیک عمل کریں گے جو پہلے جس طرح نہیں ہوگا۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم، کیا ہمیں تمہیں عمر عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے تم کو زندگی عطا نہیں کی؟ ایک زندگی گزارنے والا ان زندگی کے ان اوقات کو گزار کر سنبھل سکتا ہے، سدھر سکتا ہے، سنور سکتا ہے، لیکن آپ نے ان اوقات کو ایسے ہی گزار دیا۔ تو محترم حضرات، ماہ رجب یہ اس کی فضیلت شرعی اعتبار سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، یہی اس کی فضیلت ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں ہے۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حدیث کے بہت بڑے اسکالر، حدیث کے بہت بڑے عالم، ان کی کتاب ہے فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، انسائکلوپیڈیا کہتے ہیں اس کو۔ اتنے بڑے عالم اور محقق محدث کہتے ہیں کہ رجب، ماہ رجب کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یعنی فضیلت کے تعلق سے، بس یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہیں۔ بہت سارے لوگ ہم سنتے ہیں، بہت ساری احادیث بیان کرتے ہیں ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں،
لیکن جب ہم غور سے دیکھتے ہیں، ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی چین، اس کی گریڈ، اس کے درجہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ویک حدیث ہے، یہ قابل عمل نہیں، قابل حجت نہیں، بلکہ ضعیف حدیث۔ ان میں سے کچھ حدیث ایسے ہیں جو گڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث کہتے ہیں رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان شہری، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ حدیث ضعیف، بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ موضوع حدیث ہے، اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ لوگ حدیث بیان کرتے ہیں ان فی الجنت نہرا یقال له رجب، جنت میں ایک نہر ہے، ایک نہر ندی ہے، اس کا نام ہے رجب۔ سبحان اللہ، یہ حدیث بھی ضعیف، کوئی حدیث صحیح نہیں اس سلسلے میں۔ بس ہمیں جاننا چاہیے ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ، ماہ رجب برکت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ، 4 مقدس سیکرڈ منتھس جسے ہم کہتے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں نیکی اور ثواب کا کام کرنا چاہیے اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ محترم حضرات، کیا اس رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں روزے کا خاص اہتمام کرتے ہیں، تو کیا اسی طرح رجب کے مہینے میں بھی کوئی خاص عبادت ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے؟ جس طرح ذوالقعدہ کے مہینے میں قربانی کا خاص اہتمام کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، حج اس مہینے کی خاص عبادت، قربانی اس مہینے کی خاص عبادت، تو کیا اس طرح رجب کے مہینے میں بھی کچھ خاص عبادت ہے؟ نہیں۔ جیسا کہ میں نے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا اس مہینے کی خاص عبادت کے تعلق سے کوئی حدیث صحیح نہیں۔ بہت بڑے عالم، حدیث کے بہت بڑے اسکالر، ان کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی خاص عبادت کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ بس ہر آدمی جو عبادت ممکن ہے وہ عبادت کرتے جائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ عطا کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں، ذکر کا اہتمام کریں، جو ممکن ہے وہ کریں، کسی عبادت کو کسی دن سے خاص نہ کر لیں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رجب کا مہینہ جس کا احترام جاہلیت میں جو لوگ رہتے تھے، جاہلیت میں لوگ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ جاہلیت میں جب رجب کا مہینہ آ جاتا تو وہ لوگ کہتے کہ ہم اس مہینے میں جنگ نہیں کریں گے، اس مہینے میں ہم لڑائی نہیں کریں گے، اس مہینے کا احترام کرتے تھے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس مہینے کا احترام بھی نہیں کرتے ہیں اور جانتے بھی نہیں کہ اس مہینے کی کچھ عظمت ہے، اہمیت ہے اور فضیلت ہے، بلکہ عام مہینوں کی طرح ہم اس مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مہینے میں بہت سی بدعات اور خرافات کا ہم اہتمام کرتے ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان اعمال کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے۔ ایسے من گھڑت خرافات، بدعات کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں چند بدعات کا ذکر کر کے اور آخر میں بدعات کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ یہ دعائیں سنتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور رمضان تک تو ہمیں پہنچا۔ سب سے پہلی چیز وہی دعا پڑھنا چاہیے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اگر صحیح حدیث سے دعا ثابت نہیں ہے تو وہ دعا ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں حدیث اسکالرز نے اس دعا کے بارے میں کیا کہا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں، صحیح سند سے ثابت نہیں۔ تو ماہ رجب کا چاند جب ہم دیکھتے ہیں تو وہی دعا پڑھنا چاہیے جو شعبان کے مہینے کے لیے جو چاند کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں، وہی چاند کی دعا رجب کے چاند دیکھتے ہوئے بھی پڑھنا چاہیے۔ بس یہی دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہی دعا پڑھنا چاہیے۔ جب رجب کا چاند دیکھتے ہیں تو اللہم بارک لنا نہیں، بلکہ یہ دعا پڑھیں، اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر طلوع فرما، امن و ایمان کے ساتھ، امن بھی ہو اور ایمان کی حالت بھی ہو، والسلامت والاسلام،
सलामती भी हो और इस्लाम भी हो, मुसलमान भी हो। रब्बी व रब्बुक अल्लाह, ऐ चांद मेरा रब और तेरा रब अल्लाह है। यही प्यारी दुआ है। और बरकत के लिए जैसा कि हम और भी गौर कीजिए, इस हदीस में आप देख सकते हैं कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान, अल्लाह बरकत अता फरमा रजब और शाबान में। क्या सिर्फ बरकत रजब और शाबान में काफ़ी है? बाकी साल में जो 10 महीने उसमें बरकत ज़रूरत नहीं है? ये कैसे मुमकिन? बरकत तो हर लम्हा, हर महीना, हर दिन हमें चाहिए। तो इस दुआ में बरकत को कैद कर दिया गया है, खास कर दी गई है सिर्फ रजब और शाबान से। तो बहरहाल तो ये दुआ भी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चांद की दुआ पढ़ें जो सही हदीस से साबित है। और बरकत के लिए कई दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिक व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। और मशहूर दुआ अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ीमा आतैत, परवरदिगारा जो कुछ तो हमें अता किया है तो उसमें बरकत अता फरमा। हम इसका हमें एहतिमाम कर सकते हैं। इसी तरह माह रजब में जिन खुराफात का हम एहतिमाम करते हैं या कुछ लोग एहतिमाम करते हैं, उसमें से एक ये है कि रजब के पहले हफ्ते में जुमेरात के दिन रोज़ा रखा जाता है। मुमकिन है कि यहाँ ना हो, लेकिन है कुछ मुआशरे में हमने देखा है, सुना है कि लोग माह रजब के पहले जुमेरात को रोज़ा रखते हैं और जुमा की रात यानी जुमा के दिन मगरिब के बाद, मगरिब से इशा के दरमियान 12 रकात ख़ास तरीके से नमाज पढ़ते हैं। ख़ास तरीके से 12 रकात नमाज पढ़ते हैं और उस नमाज का नाम है सलातुर रगाइब। सलातुर रगाइब, रग़बत की नमाज। जैसा कि मैंने कहा, दीन वही है जो कुरान में है, जो हदीस में है, जो सहाबा ने किया है। जब हम देखते हैं क्या कुरान में सलातुर रगाइब का जिक्र है? नहीं है। जब हम देखते हैं कि क्या सलातुर रगाइब का जिक्र अहादीस रसूल में है, तो हमें मालूम होता है कि सही हदीस में सलातुर रगाइब का जिक्र नहीं है। बहुत सारे मुहक्किकीन, हदीस के स्कॉलर्स, उलमा, उन्होंने कहा है कि सलातुर रगाइब के ताल्लुक़ से जो भी हदीसें आई हैं वो सारी की सारी हदीसें ज़ईफ़ हैं, काबिल अमल नहीं, काबिल हुज्जत नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं कि यही हम नमाज पढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोग सवाल भी करते हैं, ये तो रोज़ा ही हम रख रहे हैं, ये तो रोज़ा ही हम रख रहे हैं, नमाज ही पढ़ रहे हैं, इसमें क्या हरज? बज़ाहिर नमाज है, बज़ाहिर रोज़ा है, लेकिन इसमें कबूलियत की 2 शर्तें नहीं पाई जाती हैं। हम जितना भी अमल करें, कबूलियत के 2 शर्तें हैं। अगर ये 2 कंडीशन, अगर ये 2 शर्तें पाई जाती हैं तो हमारा अमल अल्लाह के पास मकबूल और सवाब का जरिया है, सवाब मिल सकता है। अगर ये 2 शर्तें अगर नहीं पाई जाती हैं तो वो सवाब नहीं, अगरचे कि हमें अच्छा मालूम हो, अगरचे कि हमें अच्छा मालूम हो, वो सवाब का काम नहीं बल्कि गुमराही का काम। इसीलिए उलमा कहते हैं कि गुनाह और बिदअत में फ़र्क ये है कि कम से कम एक आदमी चोरी करता है तो दिल में उसको बुरा महसूस होता है, गलत मालूम होता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। लेकिन बिदअत, आदमी बिदअत करता है और उसको बुरा नहीं समझता, बुरा नहीं समझता है। हालांकि चोरी से बढ़कर बिदअत है, लेकिन इंसान बिदअत करते हुए भी उसको गलत नहीं समझता है। इसीलिए कहा जाता है कि इब्लीस को बिदअत से ज्यादा खुशी होती है, गुनाह से नहीं। तो मुहतरम हजरात, जो कुछ हम अमल कर रहे हैं इस पे 2 शर्तें पाई जाना ज़रूरी। सबसे पहली चीज़ इखलास होना चाहिए। जो भी हम नेक अमल करते हैं इखलास व लिल्लाहियत के साथ करें। दूसरी शर्त यह है कि जो कुछ हम नेक अमल करते हैं कुरान मजीद और सही अहादीस की तालीमात के मुताबिक होनी चाहिए। अगर कोई शख्स ज़ुहर की नमाज 5 रकात पढ़ें और कहें कि मैं तो नमाज ही पढ़ रहा हूँ, मुझे तो ज़्यादा सवाब मिलना चाहिए, क्या कहेंगे हम कहेंगे कि हाँ आपने नमाज ज्यादा पढ़ी है और आप ज्यादा सवाब के मुस्तहिक हैं? नहीं, अल्लाह के रसूल ने 4 ही पढ़ी है तो 4 ही पढ़ना चाहिए। अगर आप 5 पढ़ते हैं, 6 पढ़ते हैं तो ये सवाब नहीं बल्कि गुमराही का अमल हो जाएगा, गुमराही की तरफ ले जाएगी। तो मोहतरम हजरात, तो हमें इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। इसी तरह अरब के मुआशरे में रजब के महीने में जानवर ज़बह किया जाता था, जानवर ज़बह किया जाता था अल्लाह के लिए। खास तौर पर रजब के महीने में एक जानवर ज़बह किया जाता था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने लोगों में ऐलान किया, ला फरअ वला अतीरा, ला अतीरा, ऐसा कोई तस्वुर हमारे पास नहीं है कि रजब के महीने में कुर्बानी करना या जानवर ज़बह करना, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं, लोगों इससे बाज रहो। इसी तरह लोगों में मशहूर है कि रजब के महीने में उम्रा करना चाहिए, रजब के महीने में उम्रा करना चाहिए।
خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیے اتفاق سے آپ کے پاس مال پیسے جمع ہو گئے رجب کے مہینے میں اور آپ جانا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں اس کا خاص اہتمام کرتے ہیں. یہ بھی جو ہے صحیح حدیث سے ثابت ہیں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی آپ نے عمرہ نہیں کیا. دوسرے مہینوں میں آپ نے عمرہ کیا، لیکن رجب کے مہینے میں کبھی آپ نے عمرہ نہیں کیا. اسی طرح رجب کے ایک بدعت اور خرافات میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے، رجب کے کنڈے، رجب کی پوریاں یہ بھی کرتے ہیں. کیا ہے رجب کے کنڈے؟ کچھ مٹھائی بناتے ہیں، پوریا بناتے ہیں اور لوگوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں. کرنے والوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ جو پوریاں اور مٹھائیاں جو تقسیم کر رہے ہیں رجب کے کنڈے کے نام سے، اس کی کیا حکمت، اس کا کیا سبب؟ تو کہتے ہیں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک معزز فرد، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کے نام پر ہم نذر و نیاز پیش کرتے ہیں. استغفر اللہ، یہ کیسے معلوم ہوا کہ ہمیں ان کے نام پر نذر و نیاز پیش کرنا چاہیے؟ ایک من گھڑت واقعہ پیش کرتے ہیں جس کا قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے کوئی اس کا واسطہ نہیں. کہتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، لکڑہارا یعنی جنگل میں لکڑی کاٹ کر بازار میں بیچتا اور اس سے پیسے کماتا تھا. تو بہت ہی فقر و فقہ میں تھا. تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. انہوں نے کہا کہ میرے نام پر تم نذر و نیاز پیش کرو، 22 رجب کو میرے نام سے نذر و نیاز پیش کرو، تمہارا فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا. تب اس عورت نے 22 رجب کو نذر و نیاز کے طور پر مٹھائی انہوں نے تقسیم کی. تو بالکل ان کا کہتے ہیں کہ وہ لکڑہارا جب جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اچانک اسے خزانہ ملا اور پھر اس کے بعد وہ مالدار ہو گیا. نعوذ باللہ. دیکھیے یہ سب من گھڑت واقعات. دین وہی ہے، دینی احکام قصے سے ثابت نہیں ہو سکتے ہیں. دینی احکام ثابت کرنے کے لیے قرآن سے ہم استدلال کرنا چاہیے یا صحیح احادیث سے ہم استدلال کرنا چاہیے. آخری ایک بدعت جسے ہم شب معراج کہتے ہیں. دیکھیے شب معراج، اس میں کوئی شک نہیں، شب معراج برحق ہے. معراج کا واقعہ برحق ہے، پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے، بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کے اور جنت و جہنم کا نظارہ کیے، دیدار کیے اور پھر اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات واپس بھی ہو گئے. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بالکل برحق. قرآن مجید میں اللہ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. لیکن 27 رجب کو جب ہم شب معراج مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، خاص نمازوں کا اہتمام، بیانات، خطبات کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، اس کا کیا ثبوت؟ سب سے پہلی چیز یہ، اس کی دلیل کیا ہے کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش ہے؟ کیا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ نہیں. قرآن اور حدیث میں معراج کے واقعے کی تاریخ، کون سا مہینہ، کون سا دن، اس کی کوئی تفصیل نہیں، بس یہ واقعہ پیش آیا. علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تحقیق کے بعد، جیسا کہ مبارک پوری، صفی الرحمان مبارک پوری کتاب الرحیق المختوم، اس میں کئی قول نقل کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا، ممکن ہے دوسرے مہینے میں. اس طرح کئی قول نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مکی زندگی کے آخری واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے 13 سال نبوت کے بعد، تو آخری سال یعنی آخری مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ واقعہ پیش آیا. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے، 10 سال رہے اور 10 مرتبہ یہ رجب کا مہینہ آپ کی زندگی میں آتے رہا. لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب کے مہینے میں نہ کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا اور نہ ہی اپنے صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ اے میرے صحابہ یہ 27ویں رجب ہے، اس دن اس رات خاص عبادتوں کا اہتمام کرو. آپ نے نہیں کہا. اگر یہ کوئی نیک عمل ہوتا، اگر کوئی ثواب کا کام ہوتا، میرے نبی جو امین ہیں، جو امانت دار ہیں، کبھی اس بات کو بتانے میں، رہنمائی کرنے میں خیانت نہیں کرتے. تو محترم حضرات، یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. وہی دین وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور جو صحابہ نے عمل کیا، اسی پر ہمیں قائم رہنا چاہیے. دین میں
کوئی نئی بات ہمیں ایجاد نہیں کرنی چاہیے. جو بھی ہم کرتے ہیں پہلے ہم معلوم کر لیں کیا اس کا کوئی قرآن میں حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اس سے ہمیں بچنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو شخص ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے جسے اللہ نے نہیں کہا, نبی علیہ السلام نے نہیں کہا یا نہیں کیا, تو وہ عمل بھی مردود ہے, وہ شخص بھی اللہ کی نظر میں مردود ہے. جو شخص بدعات اور خرافات کا اہتمام کرتا ہے گویا کہ وہ شخص اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ یہ دین ناقص ہے, یہ دین نامکمل ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام مکمل طور سے آپ نے انجام نہیں دیا. اور مزید یہ کہ قیامت کے دن حوض کوثر ہے, حوض کوثر سے اللہ کے رسول کی امتی لوگ, نیک لوگ اس حوض کوثر سے پانی پئیں گے. وہ ایسا پانی ہے, اس پانی پینے کے بعد آدمی کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اس حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے, تو فرشتے انہیں دھکے دے کر ہٹا دیں گے. اللہ کے رسول کہیں گے وہ میری امت ہی ہیں, میری امتی ہیں. تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی, یہ نماز وہ نماز, قسم قسم کی نماز, قسم قسم کی عبادت جس کو آپ نے نہیں کیا, جس کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کہا, ایسی نئی عبادت. تو پھر اللہ کے رسول کہیں گے سحقا سحقا لمن غیر دینی, اس آدمی کے لیے دوری ہو جس نے میرے وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ رجب کی عظمت اور اہمیت کو جان کر اس میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل اور ثواب کمانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. اور اسی طرح اس مہینے میں جو کچھ بدعات اور خرافات ہیں ان تمام سے ہمیں دور رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ هو الغفور الرحیم.